القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ولن نہیں اور حروف جازمہ در فعل مضارع میں سے چوتھا لائے نہیں ہے. وہی ضد لام الامر اور وہ لام امر کی ضد ہے. ای لطلب ترک الفعل یعنی ترک فعل کی طلب کے لیے آتا ہے. اما عن الفاعل الغائب یا تو فاعل غائب سے، او المخاطب یا فاعل مخاطب سے، او المتکلم یا فاعل متکلم سے. ہر ایک کی مثال مثل لا یضرب جیسے کہ لا یضرب، ولا تضرب اور لا تضرب، ولا اضرب اور لا اضرب، ولا نضرب اور لا نضرب. ہر ایک کا ترجمہ ہوگا لا یضرب کا ترجمہ ہوگا وہ نہ مارے، لا تضرب کا ترجمہ ہوگا تو مت مار، لا اضرب کا ترجمہ ہوگا میں نہ ماروں، اور لا نضرب کا ترجمہ ہوگا ہم نہ مارے. تو یہ حروف جازمہ در فعل مضارع میں سے جو چوتھا حرف ہے لائے نہیں اس کا نام ہے، اور یہ بھی فعل مضارع میں لفظاً اور معناً دونوں طرح سے عمل کرتا ہے. لفظاً عمل تو مشترک ہے کہ یہ سب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور معناً عمل یہ ہے کہ جو کام لام امر کرتا ہے یہ لائے نہیں اس کا الٹا کرتا ہے. تو لام امر کیا کام کرتا ہے؟ لام امر یہ فاعل سے یہ فعل کے طلب کو کہا ہے نا صاحب کتاب نے کہ وہی علی طلب الفعلی، وہ طلب فعل کے لیے آتا ہے. اب طلب فعل چاہے فاعل سے ہو یا تو فاعل غائب سے ہو، فاعل متکلم سے ہو، یا مفعول غائب سے ہو، یا مفعول مخاطب سے ہو، یا مفعول متکلم سے ہو. تو لام امر یہ طلب فعل کا کام کرتا ہے، اور لائے نہیں یہ ترک طلب فعل کا کام کرتا ہے. اب کسی فعل کی طلب کو ترک کرنا یعنی کسی فعل کا انکار کرنا. لام امر کے اندر کیا کسی فعل کو طلب کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ بھائی آپ چائے پیجیے، یا مطلق پینے کے لیے کہ ہم نے کہا لیشرب، مخاطب سے ہم نے طلب کیا. چاہیے غائب سے ہم نے طلب کیا چاہیے کہ وہ پیے، پانی پیے، چائے پیے. اور لائن ہی کے اندر ہم جب اسی کو استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے لا یشرب، وہ نہ پیے. تو یہ ہو گیا ترک طلب فعل، یعنی کسی فعل کا، اس کو سیدھے سادہ الفاظ میں کہیں تو کسی فعل سے منع کرنا. اور لام امر کے اندر ہوتا ہے کسی فعل کو کرنے کا حکم دینا. ای لطلب ترک الفعل یعنی کسی فعل کی طلب کے ترک کے لیے آتا ہے. اما علی الفاعل الغائب یا تو فاعل غائب سے، اس کی مثال ہوگی لا یضرب، ترجمہ ہوگا وہ نہ مارے. او المخاطب یا فاعل مخاطب سے، اس کی مثال ہوگی لا تضرب، ترجمہ ہوگا تو مت مار. او المتکلم یا فاعل متکلم سے. اب فاعل متکلم کے اندر دونوں آ جائیں گے، واحد متکلم بھی جمع متکلم بھی. واحد متکلم کی مثال لا اضرب، میں نہ ماروں، اور جمع متکلم کی مثال لا نضرب، ہم نہ مارے. یہاں یہ بات پوری ہو گئی. آگے ایک فائدہ ہے جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ جو مصنف نے کہا ہے کہ ای لطلب ترک الفعل، یہ ترک فعل کے طلب کے لیے آتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کے اندر بالکلیہ منافات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو کیا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں یک گونا منافات ہے، بالکلیہ منافات نہیں. دونوں طلب کے اندر مشترک ہے. لام امر یہ طلب فعل کا کام کرتا ہے، اور لائے نہیں بھی یہ بھی طلب کا کام کرتا ہے، ترک طلب کا کام کرتا ہے. اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں.
تو ولن نہیں سے پہلے تقدیر بتاؤ کہ ورابعها لا النہی، واو مستانفہ اور رابعها مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور لا مضاف اندی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ ویزد لام الامر، واو مستانفہ ہے اور ہی مبتدا، ضد مضاف اور لام مضاف الیہ مضاف اور الامر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، ضد مضاف کا، ضد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفسر ہوا۔ اس کے بعد ہے آئی حرف تفسیر، لام حرف جر، طلب مضاف مصدر مضاف ہے پہلے بھی آ چکا ہے، اور ترک جو ہے مضاف الیہ مضاف ہے، اور الفعل مضاف الیہ، ترک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، طلب مصدر مضاف کا، طلب مصدر مضاف۔ اس کے بعد آگے ہے اما، اما یہ حرف تردید ہے، اور عن یہ حرف جر ہے، اور الفاعل موصوف، الغائب اس کی صفت۔ معاف کیجیے گا، الغائب جو ہے معطوف علیہ ہے، اور اس کے بعد ہے او حرف عطف اور المخاطب معطوف اول، تو الغائب معطوف علیہ ہو گیا اور المخاطب معطوف اول ہو گیا، او پھر حرف عطف اور المتکلم یہ معطوف ثانی ہو گیا۔ غائب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر صفت ہوئی الفاعل موصوف کی، الفاعل موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور ہوا عن حرف جر کا، عن حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا طلب مصدر کا، طلب مصدر، مصدر کے ساتھ مضاف بھی ہے، طلب مصدر مضاف نے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور علامہ حرف جر کا، جار اپنی مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنۃ شبہ فعل جو یہاں مقدر ہے، کائنۃ شبہ فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، کائنۃ شبہ فعل یا کائن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر خبر ہوا، یہ مبتدا، یہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسم خبری ہوا۔ اب مثال کی ترکیب رہ جائے گی، تو مثال میں مبتدا محذوف مثل مضاف، لا یضرب فعل نہیں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل انشائی ہو کر معطوف علیہ ہوا، واو حرف عطف اور لا تضرب یہ جو ہے فعل فاعل سے مل کر معطوف اول ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے واو حرف عطف، لا اضرب یہ فعل نہیں ہے اور اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، یہ سب مل کر جو ہے معطوف دوم بن جائیں گے، پھر واو حرف عطف اور لا نضرب یہ بھی فعل نہیں ہے، یہ سب ملا کر جو ہے معطوف سوم ہو جائے گا۔ معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر مضاف الیہ ہوا مثل مضاف کا، مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے وَإِن وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ، اور حروف جازمہ در فعل مضارع میں سے پانچواں ہے ان، اور وہ داخل ہوتا ہے دو جملوں پر۔ وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى تَكُونُ فِعْلِيَّةً، پہلا جملہ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے، وَالثَّانِيَةُ قَدْ تَكُونُ فِعْلِيَّةً وَقَدْ تَكُونُ اسْمِيَّةً، اور دوسرا جملہ کبھی فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَتُسَمَّى الْأُولَى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً، اور پہلے کا نام شرط رکھا جاتا ہے اور دوسرے کا نام جزا رکھا جاتا ہے۔ یہ حروف جازمہ در فعل مضارع میں سے پانچواں حرف ہے، اس کا نام ہے ان، اس کو ان شرطیہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ دو جملہ پر آتا ہے، تو دو جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ اب ان دو جملوں میں سے پہلا جملہ یہ ہمیشہ فعلیہ ہوگا، اور دوسرا جملہ جو ہوگا وہ کبھی فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے اس کی مثال نہیں دی ہے، قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے۔ تو جملہ فعلیہ کی مثال ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہاں دیکھیے ان جو ہے یہ شرطیہ ہے حروف جازمہ میں سے، اور تنصرو یہ پہلا جملہ ہو گیا، تنصر اللہ یہ پہلا جملہ ہو گیا، اور ینصرکم یہ دوسرا جملہ ہوا، تو ان دونوں جملوں پر داخل ہوا ہے۔ اب اس میں سے پہلا جملہ ہے تنصر اللہ، یہ جملہ فعلیہ ہے،
اور دوسرا جملہ انصرکم یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. تو جملہ فعلیہ کی مثال ہو گئی جس میں جن دو جملوں پر داخل ہو رہا دونوں کے دونوں جملہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ کی مثال وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. یہاں دیکھیں ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، یہ جو ہے دو جملے پر ان داخل ہو رہا ہے. پہلا جملہ ہے کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، اور دوسرا جملہ ہے فرحان مقبوضہ. تو اس میں جو ہے کنتم علی سفر یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے، اور فرحان مقبوضہ یہ ہے جملہ اسمیہ. بہرکیف ان جن دو جملوں پر داخل ہوگا ان میں سے پہلا جملہ تو ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور دوسرا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. مگر دو جملوں میں سے پہلا جملہ کو اصطلاحاً شرط اور دوسرے جملے کو اصطلاحاً جزا کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اسی کو صاحب کتاب نے کہا ہے وَتُسَمَّى الْأُولَى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً. پہلے جملے کا نام شرط اور دوسرے جملے کا نام جزا رکھا جاتا ہے. اب اگر جملہ شرط یا جزا مان لیجیے جملہ فعلیہ ہے، تو یا تو جملہ فعلیہ ماضیہ ہوگا، یعنی جملہ فعلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ فعل ماضی ہوگا، یا جملہ فعلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ فعل مضارع ہوگا. تو اگر ہم شرط و جزا کی شکلیں نکالیں تو استقراء کے طور پر 5 شکلیں نکلیں گی. نمبر 1 شرط و جزا دونوں مضارع ہوں جیسے ان تضریب اضرب. نمبر 2 ہے شرط مضارع ہو جزا ماضی ہو جیسے ان تضریب ضربت. نمبر 3 ہے شرط مضارع ہو جزا جملہ اسمیہ ہو جیسے ان تضریب فزید ضارب. نمبر 4 ہے شرط ماضی ہو جزا مضارع ہو. اور نمبر 5 ہے شرط و جزا دونوں ہی فعل ماضی ہوں جیسے ان ضربت ضربت. اب صاحب کتاب نے یہاں پر علی سبیل الاختصار ان کے عمل کو بیان کیا ہے. تو کہا ہے کہ فَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلًا. پس اگر شرط و جزا دونوں أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ یا تنہا شرط فعلاً مضارعاً فعل مضارع ہو فَتَجْزِمُهُ ان تو ان اس فعل مضارع کو جزم دے گا علی سبیل الوجوب وجوب کے طریقے پر. یعنی سمجھیے اس کو سمجھیے شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں یا صرف شرط جو ہے فعل مضارع ہو. اس صورت میں جب ان داخل ہوگا تو فعل مضارع کو جزم دینا یہ ضروری ہوگا، واجب ہوگا، ضروری ہوگا. مثال لیا مثل ان تضریب ضربتو، جیسے کہ ان تضریب ضربتو. ان یہ ہے ان جو ہے یہ جازمہ ہے، اور تضریب یہ شرط ہے فعل مضارع ہے، اور اضرب یہ بھی یہ جزا ہے اور یہ بھی فعل مضارع ہے. اس لیے ان جو ہے ان دونوں کو علی سبیل الوجوب فعل مضارع کو یعنی شرط کو یہ جزم دے گا. وَإِن تضریب فزید ضارب. اس مثال کے اندر بھی تضریب شرط ہے اور یہ فعل ہے، اور ضربتو بھی شرط ہے اور یہ بھی فعل ہے. ان جو ہے تضریب کو جزم دے رہا ہے علی سبیل الوجوب. وَإِن تضریب فزید ضارب. یہ بھی جو ہے تضریب جو ہے شرط ہے اور یہ فعل مضارع ہے. تیسری شکل ہے یہ فَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلٌ مُضَارِعٌ. یا شرط تنہا فعل مضارع ہو، یہ والی شکل ہے. وَإِن تضریب فزید ضارب کے اندر تضریب فعل مضارع ہے، شرط ہے، شرط ہونے کے ساتھ ساتھ فعل مضارع، اور جو ہے جزا ہے جملہ اسمیہ ہے. تو اس شکل کے اندر بھی ان جو ہے فعل مضارع کو جزم دے گا. آگے ہے وَإِن كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا. اگر تنہا جزا فعل مضارع ہو فَتَجْزِمُهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ. تو اس کو جزم دے گا جواز کے طریقے پر، جیسے ان ضربت اضرب. اب اس مثال کے اندر غور کریں. یہاں پر جو ہے ان یہ ہے یہی ہے حروف جازمہ ہے، اور ضربتو یہ پہلا جملہ ہے جس پر ان داخل ہو رہا ہے، اور یہ شرط ہے مگر یہ فعل مضارع نہیں فعل ماضی ہے. اور اضرب یہ دوسرا جملہ ہے جس پر ان داخل ہو رہا ہے اور یہ فعل مضارع ہونے کے ساتھ ساتھ جزا ہے.
تو اس کو اضرب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اضرب بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ وَإِنْ وَيَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ، تو تقدیری بات نکلے گی وَخَامِسُهَا إِنْ، خامسها مضاف مضاف الیہ کی مبتدا اور ان اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وَيَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ، واو مستنفہ یہ مبتدا، تدخل فعل، اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ فاعل، علی الجملتین جار مجرور سے مل کر تدخل سے متعلق ہوا، تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ یہ خبر ہو جائے گا، یہ کا یہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ والجملۃ الاولی تکون فعلیۃ، واو مستانفہ الجملۃ الاولی یہ موصوف صفت مل کر مبتدا بن جائیں گے، تکون فعل ناقص، اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور فعلیۃ خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والثانیۃ قد تکون فعلیۃ، الثانیۃ مبتدا اور قد حروف تقلیل، تکون فعلیۃ، تکون فعل ناقص اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور فعلیۃ خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف علیہ، اس کے بعد ہے واو حرف عطف، اور قد تکون اسمیۃ حسب سابق، تکون جو فعل ناقص اور اس کے اندر ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور اسمیۃ یہ اس کی خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے وَتُسَمَّى الْأُولَىٰ شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً، واو مستانفہ ہے، تسمى فعل مضارع مجہول، الاولی نائب فاعل، اور شرطاً مفعول بھی، یہ مفعول بھی ثانی بنے گا اس لیے کہ نائب فاعل آ رہا ہے، تو شرطاً مفعول بھی ثانی ہو جائے گا۔ تسمى فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور یہاں پر والثانیۃ سے پہلے جو ہے تسمى فعل مضارع مجہول محذوف ہے، تو وہ تسمى فعل مضارع مجہول جو محذوف ہے، تو تسمى فعل مضارع مجہول اور الثانیۃ تو اس کا نائب فاعل، اور جزان یہ بھی مفعول بھی ثانی بنے گا۔ تسمى فعل مجہول جو یہاں محذوف ہے اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ آگے ہے فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلٌ مُضَارَعٌ، تو فا یہ جو ہے تفصیلیہ ہے، اور ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، کانا فعل ناقص ہے، اور الشرط معطوف علیہ واو حرف عطف، اور الجزاء معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ معطوف علیہ ہوا، دوبارہ معطوف علیہ ہو جائے گا، او حرف عطف ہے، اور الشرط یہ ذوالحال ہے، وحدہ یہ مضاف مضاف علیہ سے مل کر بن جائے گا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر معطوف ہوا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کانا فعل ناقص کا اسم ہوا۔ اس کے بعد ہے فعل مضارعاً یہ موصوف صفت مل کر جو ہے کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور فتجزمہ یہ فا جو ہے جزائیہ ہے، اور تجزم فعل اور ہو جو اس کے اندر ہے مفعول بھی، اس کے بعد ہے ان یہ فاعل بنے گا تجزموں کا اعلیٰ یہ حرف جر، اور سبیل یہ مضاف، الوجوب مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا اعلیٰ حرف جر کا، جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا تجزم فعل کا، تجزم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا جزا، اور یہ جملہ پورا شرط تھا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اس کے بعد مثال ہے، مثال کی ترکیب رہ گئی ہے، مثل ان تضرب اضرب و ان تضرب ضربت و ان تضرب فزید ضارب، حسب سابق مثال مبتدا محذوف اور مثل مضاف، ان شرطیہ تضرب فعل اس کے اندر ضمیر فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور اضرب یہ فعل فاعل مل کر جو ہے بن جائے گا جزا،
شرط اپنے جزا سے مل کر معطوف علیہ ہوا. پھر واو حرف عطف اور ان یہ حرف شرط، تضرب یہ جو ہے شرط بن جائے گا فعل فاعل مل کر، اور ضربت یہ فعل فاعل مل کر جزا، اور یہ شرط اپنے جزا سے مل کر ہو جائے گا معطوف اول. پھر واو حرف عطف اور ان یہ حرف شرط اور تضرب یہ کیا کہتے ہیں فعل فاعل مل کر جو ہے شرط بن جائے گا حسب سابق جیسے اوپر ہوا. اور فزید ضارب یہ جملہ اسمیہ ہو کر جزا بن جائے گا، شرط اپنی جزا سے مل کر معطوف دوم ہو جائے گا. پھر اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ بن جائے گا مثلو کا مضاف الیہ. مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال مبتدا محذوف کی خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. اس کے بعد وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ. واو یہ مستانفہ ہے ان شرطیہ کان فعل ناقص، اور الجزاء ذوالحال، وحدہ یہ مضاف الیہ مل کر حال ہوا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کانا کا اسم ہوا، اور فعل مضارعًا یہ موصوف صفت مل کر جو ہے کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط. فا جزائیہ ہے اور تجزیم و فعل یہ ضمیر اس کے اندر پوشیدہ فاعل، اور ہو مفعول بھی علی حرف جر، اور سبیل مضاف، الجواز مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، جر اپنے مجرور سے مل کر تجزیم سے متعلق ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر یہ جملہ شرطی جزائی ہوا. اس کے بعد نحو ان ضربت اضرب، مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف ان شرطیہ، ضربت فعل فاعل مل کر شرط بن جائے گا، اور اضرب یا اضرب یہ فعل فاعل مل کر جو ہے جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.